اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخ رسول کا قتل کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ موضوع اس وقت بڑا ہی کنٹروورشل ہے۔ کافی زمانے سے میں نے اس سلسلے میں بڑی تحقیق کی ہے اور حتی الامکان سچائی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ واقعات اور فقہ اس سلسلے میں فقہ کا کیا کہتی ہے، اور آخر میں خلاصہ بحث۔ اسلام کے شرعی نظم کی روح سے تو کسی جرم کے لیے بھی ایسی انارکی جائز نہیں ہو سکتی۔ تعزیر اور سیاست کے تمام احکام کا تعلق عدالتی کارروائی سے ہے۔ کسی فرد کو بھی اختیار نہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور جس کسی کو اپنے نزدیک مجرم سمجھے سزا دے دے۔ یہ کام صرف حکومت اور عدالت کا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ اسلامی قانون کی روح سے اسی طرح سزا کا مستحق ہوگا جس طرح ایک قانون کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم ہو سکتا ہے۔ جب ایک غیر مسلم سنتا ہے کہ اسلام نے قانون میں پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسلام نے اپنے پیرووں کو حکم دیا ہے کہ جہاں کوئی غیر مسلم ایسی بات نکالے جس سے ان کے خیال میں توہین ہوتی ہے تو فوراً چاقو نکالو اور اس کا گلا کاٹ دیں۔ حالانکہ اسلام کی نسبت ایسی مجنونانہ تعلیم کا تصور بھی کرنا درست نہیں۔ اس کے خلاف سخت سے سخت اتہام ہے، بلکہ اسلام کے نزدیک تو انسان کی زندگی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی بھی محترم چیز نہیں ہے۔ وہ قتل نفس کو انسان کی سب سے بڑی شقاوت قرار دیتا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس کسی نے کسی انسان کو بغیر ان دو حالتوں کے یعنی قصاص لینا ہو یا قتل و خون ریزی اور ظلم و فساد روکنا ہو قتل کر ڈالا تو وہ صرف ایک جان ہی کا قاتل نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کا قاتل ہے، اور جس کسی نے ایک انسان کو ہلاکت سے بچا لیا تو اس نے صرف ایک فرد انسانی کی جان نہیں بچائی بلکہ تمام نوع انسانی کو زندگی بخشی۔ ایسا قتل جو قاتلوں سے انسان کو بچانے کے لیے ہو اگرچہ بظاہر خون بہانا ہے لیکن فی الحقیقت اسی میں انسانی زندگی کی حفاظت پوشیدہ ہے۔ قرآن بتلاتا ہے یہ ناگزیر صورتیں تین ہیں: نمبر 1 جنگ، نمبر 2 قصاص، اور نمبر 3 ایسے جرائم کا انسداد جس کا انسداد بغیر انتہائی سزا کے ممکن نہ ہو۔ ان تین صورتوں کے علاوہ کسی حال میں بھی اسلام خدا کی اس بنائی ہوئی مخلوق کا خون بہانا برداشت نہیں کر سکتا جس کا نام انسان ہے۔ اسلام کا نظم سیاست یہ ہے کہ جرم اور تعزیر ایک ایسی چیز ہے جس کی تشخیص اور حکم ہر حال میں صرف عدالت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ عدالت کے سوا کوئی نہیں جسے کسی انسان کو مجرم قرار دے اور سزا دینے کا اختیار رکھتا ہو۔ اب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ 3 واقعات بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کچھ واقعات کو جو اس سے مشابہت رکھتے ہیں کیا کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قریش کے کفار نے ان پر تشدد کیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، جس پر وہ تشدد برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے نازیبہ الفاظ کہہ دیا جو کفار چاہتے تھے۔ جب ان کو کفار نے چھوڑ دیا تو وہ روتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئے اور کہا آج غضب ہو گیا، اور انہیں ساری روداد سنا ڈالی اور کہا کہ ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ تم سے کفار پھر کہیں تو تم کہہ دینا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کریں؟ اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدر فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، وہ اگر مجبور کیا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور وہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بڑا ہی عذاب ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی اور بد زبانی کی اور ایک پتھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا، جس کی وجہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کی گستاخی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور کچھ بات نہ کی اور اس کے سر پر مارا۔ اس کا بھی سر پھٹ گیا اور خون نکل آیا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خوش ہو جاؤ بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بڑی پیاری بات کی، چچا جان، مجھے میری ذات کے لیے بدلہ لینے سے تو کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی۔ اور اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور واقعہ ہے سہیل بن عمرو، جو جنگ بدر کا قیدی تھا۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا، جو بڑا زبان آور خطیب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سہیل بن عمرو کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا۔ حکومت، اور آگے جا کے بات کرتا ہوں میں، حکومت اور قانون وقت کا فرض ہے کہ آزادی رائے اور مذہبی دل آزاری میں امتیاز کرے، لیکن مسلمان بھی اپنی طبیعت اس طرح کا نہ بنا لیں کہ جہاں کسی ٹٹ پونجے نے کارٹون چھاپ دیا، تمام مسلمان شور واویلا مچانا شروع کر دیں کہ اسلام کی کشتی غرق ہو گئی اور تحفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال پیدا ہو گیا۔ چند جاہل کی عظمت کا سوال چند جاہل لوگوں کے بکواس کر دینے سے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ نشر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا اور بقائے دوام عطا فرمائی۔ اب میں فقہ کے کچھ اور آیتیں ہیں۔ ایک جگہ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حجر میں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں ایک آیت ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اسلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کرو گے۔
اخلاق عالیہ کا انتہائی ثبوت کہ اپنے دشمنوں کے ہدایت یافتہ نہ ہونے پر بے حد مغمون ہیں۔ آگے جا کے ایک اور آیت ہے، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے پیروی اور اتباع کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی سب سے اہم ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اور وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ فقہ کے اصول کے حساب سے کچھ فقہ کی روشنی میں میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ صدیوں میں جس قدر بڑی بڑی اسلامی حکومتیں ان کا عمل فقہ حنفی ہی پر تھا، مثلا ہندوستان کی حکومت مغلیہ اور حکومت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر، اس لیے تاریخ میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی مذہب یعنی مذہب حنفی کے مطابق عمل کیا گیا۔ سلطان مصطفیٰ خان چہارم کے زمانے میں ایک ارمنی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے ایک مجمع کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر سب و شتم کیا۔ معاملہ شیخ الاسلام عبداللہ افندی کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے مقدمے کی سماعت کے بعد قید کرنے کا حکم دیا۔ سلطان کو جب اس معاملے کا حال معلوم ہوا تو اس نے شیخ الاسلام سے دریافت کیا کیا اس سے زیادہ سخت سزا نہیں دی جا سکتی تھی؟ شیخ الاسلام نے کہا، شرعاً میں نہیں سزا تجویز کر سکتا ہوں، اگر آپ کوئی دوسری سزا دینا چاہیں تو اپنے حکم سے دے دیجئے۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ اب میں خلاصہ بحث پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت مسلمان حکومتوں کو۔ گورنمنٹ کو چاہیے، خاص طور پر پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے انوالومنٹ کے ساتھ 295C جو بلیسفیمی لا ہے اس کو ریوزٹ کریں تاکہ اس کا ابیوز روکا جائے۔ یہ قانون برطانوی دور 1860 کا بنا ہوا ہے جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے تھا۔ اس کی سزا پھانسی اور عمر قید تھی جو کہ تبدیل کر کے ضیاء الحق کے دور میں موت میں تبدیل کی گئی۔ 80% کنوکشن اوورٹرنڈ ہو کے اپیل میں چلے گئے جس کی وجہ شہادت کا نہ ہونا ہے، اور بے شمار ایسے کیس ہیں جو فیبریکیٹڈ اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے۔ اس قانون کی لیجسلیشن اسی طرح ہونا چاہیے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اور اس کی سزا ہو، اور پولیٹیکلی جو ابیوز کے طور پر استعمال نہ کرے اور اسے مذہب کارڈ کے طور پر استعمال نہ کرے، جس طرح کہ آج کل تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں جلسہ جلوس اور پرتشدد ہنگاموں کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو واپس کیا جائے، کیونکہ فرانس کے صدر میکرون نے کارٹونسٹ کے گستاخانہ عمل کو انکریج کیا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے، لیکن اس پرتشدد احتجاج سے جانی و مالی نقصان مسلمانوں کا ہی ہو رہا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک مذہب کارڈ کے طور پر پولیٹیکلی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نمبر 2 جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، پرتشدد احتجاج جو کہ انارکی یا کیوس کا موجب ہوگا، اس کے بجائے ہمیں پیسفل پروٹیسٹ اور پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ اسلام کا امیج پرتشدد اور وائلنٹ کا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اسلام کے دشمن یا اسلامی نظریے کے مخالف ایسا ہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا امیج جو ہے وہ
دنیا میں یا غیر مسلموں میں غلط امیج جائے۔ نمبر 3، پرو ایکٹیو اپروچ ہونا چاہیے کہ تحت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ لیکچر سیمینار منعقد کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا رجحان بڑھے، اور نان مسلمز کو، غیر مسلموں کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی اور سیرت سے آشنا کرنے کی صحیح کرنا چاہیے، اور انفرادی طور پر اپنے عمل سے عاشق رسول ثابت کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے متعلق علماء حضرات کو عوام میں دین کی صحیح تعبیر پیش کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جو کہ اکثریت عوام میں ہے کہ ان کا مذہبی فرض ہے کہ کوئی بھی مسلمان قانون سے بالا تر ہو کر شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر دیں یا قتل کر ڈالیں، درست نہیں۔ اس طرح کے جذبات کے اندھے بہاؤ کا نتیجہ، جو کہ عقل و شعور سے خالی ہوتا ہے، معاشرے کو فساد اور انارکی کی زد میں لے لیتا ہے، اور ہر فرد قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور انفرادی دہشت گردی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جذبات کا یہ بہاؤ اکثر حجم کنکری مارتے وقت بھی دیکھا جاتا ہے۔ جہاں حکم ہے کہ کنکر سے شیطان کو مارا جائے، وہاں لوگ چپل سے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اپنی بات میں یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی اتباع و پیروی کریں، جس طرح قرآن میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ میری پیروی کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور رحمت للعالمین ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دیوار کعبہ سے بھی زیادہ محترم انسان ہے۔ اب وہ واقعات جو فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کر دینا، جس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کو معاف کر دینا، حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح ہندا کو معاف کر دینا، اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ والسلام، خالد رضوی۔